درود شریف کی ڈالی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، مرحوم لیاقت حسین صاحب کے صاحبزادے عزیزم معین الدین سلمہ کے عقد مسنونہ کی خوشی میں آج اس جشن پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد ہوا ہے، جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہماری محفل پاک کو کامیاب فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما۔ بولیے آمین۔ جی، تھوڑی دیر چونکہ بہت نعت شریف سننے کے بعد تقریر اچھی نہیں لگتی، سب لوگ چاہتے ہیں کہ بس نعت ہی ہو اور صلاۃ و سلام ہو جائے، بات ختم ہو جائے، لیکن اب اس میں تھوڑی دیر مولانا لوگوں کو تقریر کے لیے بلایا جاتا ہے، تو برکت کے لیے یہ کام اہم ہے۔ اگر کسی محفل میں نعت ہو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ بیان نہ ہو تو وہ محفل خیر و برکت سے خالی ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے نعت کے بعد ایک چھوٹی سی ہی صحیح تقریر ہونی چاہیے، جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغامات بیان کیے جائے کہ آپ کے ہاں شادی کی تقریب ہے، آپ بڑے جوش و خروش میں ہیں، آپ بڑی شادمانیوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، بڑے اچھے انتظامات ہیں آپ کے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، ہر آدمی فرحت و مسرت کا اظہار کر رہا ہے اس بات پر کہ میں تقریب سعید شادی خانہ آبادی میں شرکت کر چکا ہوں، لیکن میرے دوستوں، ایسے ماحول میں، ایسی خوشی و شادمانی کے ماحول میں جب کل دلہا سج گیا، منڈپ میں پہنچ گیا، اپنے سسرال کی زمین پہ قدم رکھا، علماء کرام کے بھیس میں، عالم دین کے بھیس میں ایک قاضی شرعی آتا ہے، ایک قاضی بن کر کے آدمی آتا ہے جسے دنیائے فکر و نظر میں وہاں کا خطیب کہا جاتا ہے، وہاں کا امام کہا جاتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے سب خاموشی بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ نکاح ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نکاح خوانی ہوگی۔ اس نکاح خوانی کی محفل میں مولانا صاحب عربی زبان میں، ہماری زبان اردو ہے، ہماری زبان یہاں کی زبان ہے، یعنی یوں سمجھے کہ میں مادری زبان بولتا ہوں، مجھے عربی سمجھ میں نہیں آتی، عربی زبان ہماری زبان نہیں ہے، عرب کی زبان ہے، لیکن اب میرے سامنے جو میرا امام کھڑا ہو رہا ہے، میرا خطیب کھڑا ہو رہا ہے، تو وہ اپنی زبان میں نہیں، میری زبان میں نہیں، ہندوستان کی زبان میں نہیں، بلکہ عربی زبان میں قرآن کی 3 آیت پڑھ کے گزر رہا ہے، قرآن کی اہم 3 آیتوں کو پڑھ رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہیں مولانا صاحب عربی میں کیا کہہ گئے، مولانا صاحب نے عربی میں کیا بتا دیا، مولانا صاحب عربی میں کیا کہنا چاہے ہیں، لیکن کسی میں جرات نہیں ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، کسی نے یہ چاہا نہیں ہے، کسی کے اندر یہ سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ مولانا میں ہندی ہوں، ہندوستانی ہوں، انڈیا کا رہنے والا ہوں، میری زبان ہندی ہے، میرا کلچر ہندی ہے، میرا معاشرہ ہندی ہے، میری سوجھ بوجھ ہندی ہے، ہر کچھ ہندی ہے۔ آپ نے عربی میں کیا کہہ دیا، آپ نے عربی میں کیا سنا دیا، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن پوچھنے کا حق ہے، لیکن پوچھنا چاہیے تھا، لیکن سمجھنا چاہیے تھا، اس لیے کہ پڑھنے والا دنیا دار کا کلام نہیں، پروردگار کا کلام پڑھ رہا ہے، دنیا دار کی بھاشن نہیں، بلکہ اپنے رب کی کہانی بول رہا ہے، اپنے رب کی بولی بول رہا ہے، تو اس سے پوچھنا حق تھا، لیکن آپ نے پوچھا نہیں۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، اس نے کیا کہا، عربی زبان میں اس نے کیا کہہ دیا۔
पहली आयत जो उसने पढ़ी है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। इसमें भी अल्लाह ताला कह रहा है, ऐ लोगो अपने रब से डरो, ऐ लोगो अपने रब से डरो, है ना। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान हो रहा है, ये नफ्स अम्मारा जो है, ये आपके साथ जो नफ्स है, ये नफ्स आपसे खता करा सकता है, ये आपको घाटी में डाल सकता है, ये आपसे गलती करवा सकता है, आपको गुनहगार बना सकता है। लेकिन जो महफिल है, जो महफिल सजी है, जो मजलिस सजी है, जो आपने बज़्म सजाया है, इस बज़्म को नापाक न करो, इस बज़्म को पाक रखो, इस बज़्म को हमेशा पाक रखो, इसलिए कि अगर तुम इसे पाक रखोगे तो ये मकबूले बारगाह इलाही होगा, अगर नापाक करोगे तो याद रखना ये ऐसी महफिलें दिनों रात होती रहेंगी, अल्लाह राजी नहीं होगा, रसूलुल्लाह राजी नहीं होंगे, पैगंबरान इस्लाम की रूह को तशनगी नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, ये पाकीज़ा महफिल है, मुत्तहिर महफिल है, बिल्कुल मुअत्तर महफिल है, इस महफिल को पाक रखो, है ना। इस महफिल को पाक रखो। कैसे पाक रखो? गुनाहों से पाक रखो। कौन सी गुनाह हमसे हो रही है? मैंने शादी की महफिल सजाई है, ये गुनाह थोड़ी है। तो पता चला शादी की महफिल गुनाह नहीं है, शादी का बज़्म सजाना गुनाह नहीं है, शादी में मिलाद मनाना गुनाह नहीं है, शादी में बहन बेटियों के साथ मोहब्बत करना गुनाह नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, नाजायज मोहब्बत जो माँ बहन बेटियां रंगरेलियां करती है, ये हल्दी बाटा बाटा करती है, रंग फेंका करती है, पानियों का बौछार किया करती है, बेशर्म है, वो खताकार है, खुद भी गुनाहों में है और तुम्हें भी गुनाहों में डाल रही है। अल्लाह का कानून कह रहा है, खुद भी गुनाह से बचो और दूसरों को भी गुनाह से बचाओ। ये कौन सा कानून है? मैंने मिलाद पढ़ा है, ये कुरान और हदीस की रोशनी में है। मैंने नबी की नात पढ़ी है, ये कुरान हदीस की रोशनी में है। लेकिन तुम तो बताओ कि जो तुमने किया है ये किसकी रोशनी में किया है, ये किसके आधार पे किया है, ये किस कानून का तूने पालन किया है? तो पता चलेगा ना तो तू मोमिन है, ना तू मोमिना है, ना तू मुस्लिम है, ना तो मुस्लिमा है, बल्कि एक काफिर जो यहूदी है, नसरानी है, मजूसी है, उसकी नकल कर रही हो। अल्लाह के सामने मुंह क्या दिखाओगी? अल्लाह के सामने कैसे जाओगी? इसलिए मेरी माँ बहन बेटियों, आपको भी बचना है और हमारे नौजवानों को भी बचना है। अगर शादी तो शादी देखना चाहते हैं, अगर चाहते हो कि ये शादी रसूलुल्लाह को पसंद आ जाए, अगर दिल में अरमान है कि बरसों के इंतजार के बाद उस रूह को खुशी देनी है जो कब्र में बरसों से मेरे शादी के इंतजार में बाप की शक्ल में तड़प रहा है, आज उस रूह को खुश करनी है। तो मेरे दोस्तों, गुनाहों के दलदल में जाकर के किसी के बाप को खुशी नहीं, रसूल पाक को खुशी नहीं, परवरदिगारे आलम को खुशी नहीं दे सकते। तो आप बताओ कि ऐसी महफिलें किस काम की होंगी, ऐसा बज़्म किस काम का होगा, ये रुतबा और ये मकाम किस काम का होगा? इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, खुद भी बचो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अहलीकुम नारा, माने अपने को भी बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी गुनाहों से बचा लो। इसी का नाम तो शादी है ना। अब हम शादी कैसे कर रहे हैं? गाने गवा रहे हैं और नचनिया नचा रहे हैं और खुद भी डांस कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, रात भर रंगरेलिया हो रही है और कहते हैं ये देखिए बोल हमारे गले। ये सब जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह को राजी कर लो। बड़ी मुद्दतों के बाद माँ बाप के अरमान पूरे होने के दिन आए हैं। ऐसा ना हो कि वो रूह यहाँ से रोती हुई चली जाए।
آج کیا پتا کہ اللہ کی طرف سے انہیں اجازت ملی ہوگی، جا تیرے بیٹے کی شادی کی خوشی ہے، جا گھوم کے آ جا۔ وہ ارد گرد میں کہیں پھر رہے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے، اگر ایسے ماحول میں اگر نعت سنتے ہوں گے تو روح کو تسکین ملتی ہوگی، درود سنتے ہوں گے روح کو خوشی ملتی ہوگی، گناہوں کا کفارہ بنتا ہوگا۔ لیکن جب اسی جگہ پر، اسی دروازے پر کسی کے گانے کی آواز ملے گی، کسی کے ناچنے کی آواز ملے گی، اگر ڈی جے کی صدا آئے گی، تو بتاؤ یہ کون سا قانون ہے؟ مومنوں تمہیں جواب دینا ہوگا، یہ کس کا عمل تھا؟ کس نبی نے کیا تھا؟ کس پیغمبر کی دعوت تھی کہ تو نے ایسا کام کیا؟ تو جواب کچھ نہیں ہوگا۔ مرتے دم تک کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہے جو اس کا جواب بن سکتا ہے۔ اس لیے جو ناجائز و حرام ہے اسے چھوڑ دو، جو جائز اور حلال ہے اس پہ عمل کرو۔ اسی کا نام تو شادی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، نہ مرنا مگر مسلمان۔ بتائیے اگر ہم کچھ ایسا کام کر جائیں جس سے ہمارے بھائی کی شادی بگڑ جائے، کسی کے دل کا ارمان پورا نہ ہو، تو کل حشر کے میدان میں ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو مرنا ہوگا، سب کی موت آنی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے، کوئی یہاں سے زندہ جانے والا نہیں ہے، کسی کو زندہ دفن نہیں کیا جائے گا، سب کو مرنے کے بعد ہی دفن ہونا ہے۔ تو میرے دوستو، میں یہی کہوں گا کہ آپ نے شادی کی محفل رچائی ہے تو قرآن پہ عمل کرو، قرآن کی دعوت سنو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ برے کام مت کرو، چاہے بہن بیٹی ہو، چاہے ہمارے نوجوان ساتھی ہو، چاہے ہمارے بوڑھے بزرگ ہو، سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، وہ اسلام کا قانون کہ بری چیزوں سے نکاح کو پاک رکھو، برے حرکات سے نکاح کو پاک رکھو۔ تو یہ شادی اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ کتنے پیار سے میرے آقا نے کہا، ساری آیتیں تو پڑھی جاتی ہیں مگر ایک آیت اور پڑھی جاتی ہے، وہ ہے رسول اللہ کی بات، النکاح من سنتی۔ آقا نے کیا فرمایا؟ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے، ومن رغبا عن سنتی، جس نے نکاح پڑھ لیا اس نے میری سنت پہ عمل کیا۔ اب بتائیے کسی مذہب کا کوئی بھی کام ہو کیسے ہوتا ہے؟ مجھے اس کو نہیں دیکھنا، میرے مذہب کا قانون کیا ہے، کتنی صفائی ہے۔ آپ بتاؤ، آپ میں کسی طرح کی گندگی پائی جاتی؟ مذہب اسلام میں کوئی گندگی نظر آتی؟ کوئی چیز آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی طرح کی گندگی نظر آ رہی؟ نہیں آتی۔ تو یہ پاک مجلس ہے، اسے پاک رکھو، خوبصورت بزم کو خوبصورت رکھو، ایک چھوٹی سی غلطی سے ناپاک نہ کرو، گندا نہ کرو۔ اور اگر نہیں مانو گے، کرو گے، تو مجھے جواب نہیں دینا، جواب آپ کو دینا ہے اللہ کے سامنے کہ آپ نے شادی کی، کیا یہ شادی اللہ کو پسند ہے؟ آپ نے نکاح کیا، کیا رسول اللہ کو پسند ہے؟ لاکھوں روپے خرچ کیا، یہ خرچ کرنا قبول ہوا؟ یہ سب سوال ہے، اور اس سوال سے بچنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندو، میں زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا کچھ اہم بات بتانے کے لیے، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ آپ لوگ شادی کو جتنا صاف صفائی، خوبصورت، پاکیزہ، معطر کر سکتے ہیں آپ کر لیں، اور اگر آپ سے نہیں ہوتا ہو تو اس کا بھی راستہ ہے، آپ صبر نہیں کر پاتے ہیں تو اس کا بھی راستہ ہے، مگر صاف نہ رکھ سکو تو گندا بھی نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ صاف اگر کسی چیز کو آپ نہ رکھ سکو، کوئی سامان میں نے آپ کو دیا، بڑی خوبصورت بنا کر کے دیا، آپ کے گھر گیا میں اپنا سامان لینے کے لیے، آپ اسے گندا کر کے دو گے یا میں ہی اسے گندا کر کے دوں گا، آپ کے دل پہ کیا گزرے؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ کا دل کہے گا نا آپ اتنے گندے ہیں کہ میرے سامان کی حفاظت بھی نہ کر سکے۔ کل آپ کے سامنے اللہ کا قانون آئے گا،
तुझे तेरे भाई की शादी मैंने दी, कैसे किया? ये तो मेरी अमानत थी, मोइनुद्दीन मेरा था, पैदा मैंने किया था, किसी के बाप की देन नहीं थी कि मोइनुद्दीन को पैदा कर लेता। ये तो अल्लाह का करम था कि वो पैदा हुआ, ये तो उसकी मर्जी थी वो जिंदा रहा, ये तो उसकी मर्जी थी वो जवान हुआ, ये किसी और की मर्जी से नहीं हुआ, तो वो उसकी अमानत थी, तुझे दिया, तूने कैसे उसे इस्तेमाल किया, इसका जवाब तो देना होगा। और अगर नहीं दे सकेंगे तो याद कर लीजिए अल्लाह की कहर, अल्लाह की कहर, अल्लाह के गजब से कोई आपको बचा नहीं सकेगा। न इस फकीर के अंदर दम है, न दुनिया के किसी और के अंदर दम है, क्योंकि अल्लाह जब रहम वाला है तो रहम वाला है, करम वाला है तो करम वाला है। वो रहम भी करता है, करम भी करता है, अफू भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है, लेकिन साथ ही साथ कहहार भी है। जो जैसा करेगा उसके साथ रब की फरमाइश उसी तरह की होगी। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मैं यही दावत दूंगा कि आपने अब तक के सारा काम अच्छा किया तो कल दुल्हा भी बनाइए अच्छी तरह से, रात गुजारिए पाकीज़ा तरह से, पाक तरह से लड़के को तालीम दीजिए कि आप आज तक नमाज पढ़े न पढ़े कोई कोशिश नहीं, ठीक है, आपने गलती की है, आपने गुनाह किया है, नमाज को छोड़ा है, मगर कम से कम माँ बाप पर ये फर्ज है कि बेटा आज तुझे फजर की नमाज कज़ा नहीं करनी। ये तो कोई साथी नहीं बताएगा। सब साथी डांस करने के बारे में बता देंगे, गाना के बारे में बता देंगे, लेकिन ये तालीम तो कोई नहीं देगा। और ये नहीं जानते कि अगर फजर की नमाज वो बंदा गुस्ल करके पढ़ लेता है तो जितने लोग इस मजलिस में शामिल हैं अल्लाह सबकी गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितना बड़ा काम, लेकिन कोई नहीं देता तालीम। और बंदे को तो नहाने की बात छोड़ दीजिए, हालात इतने गंदे हो गए, हम लोगों के हालात इतने गंदे हो गए कि अगर लड़का को अपटन लग गया, अरे भाई अपटन लगाती हूँ मैं मना नहीं करता, हल्दी लगाती हूँ मैं मना नहीं करता, लेकिन उसे इतना कैद न कर दो कि अब वो नहा भी नहीं सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, रोजा भी नहीं रख सकता, ये कोई बात नहीं। तुम अपना काम करती हो करो, मगर उसे पाक रखो ना। क्यों? कि मौत कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। हमेशा खुद को तैयार रखो, अपने बच्चों को तैयार रखो कि मौत आए तो ईमान पर आए, खात्मा हो तो मुसलमान बना करके हो, काफिर बन करके ना हो। अपना पाक जिस्म लेकर के 3-3 दिन 4-4 दिन बंदा पड़ा रहता है, अपटन लगा हुआ है, नहाएगा कब? कहा जब दुल्हा बनेगा तब। कोई गारंटी लेकर के मुझे बताए कि इतने दिन तक तेरा बेटा जिंदा रहेगा? ले सकता है? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की है, पल की खबर नहीं, 1 मिनट की तो खबर ही नहीं है, बरसों की खबर कौन देगा? इसलिए प्यारे, बात हमारी कड़वी होगी, मगर अगर अमल हो गया तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी मुस्कुराओगे, कब्र में भी मुस्कुराओगे, और जरूरत आई तो कल हश्र में भी मुस्कुराते नजर आओगे। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, ये दावते हक है, इसे कबूल कर लो। अगर कबूल कर लेते हो तो बहुत सारी बुराइयों का खात्मा हो जाता है, लेकिन अगर नहीं करोगे तो आप समझो आपका आमाल समझे, कल हश्र में अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा, मैं मुझसे पूछेगा तो मैं तुझे खड़ा करूंगा, बोल मैंने बताया था कि नहीं, तो आपका जिस्म बोलेगा, आपके नस नस बोलेंगे, आपका रोआ रोआ बोलेगा कि हाँ हाँ तालीम मिली थी, अमल नहीं हुआ था, अमल की सजा आपको मिलेगी, हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, चाहेंगे यही कि जो आप हैं वही मैं हूं, कोई मैं दूसरा नहीं। आप भी इंसान, मैं भी इंसान, आप पर भी नमाज फर्ज है, मुझ पर भी नमाज फर्ज है, आप पर रोजा फर्ज है, मुझ पर भी रोजा फर्ज है, आप पर हज फर्ज है, मुझ पर भी हज फर्ज है, आप पर ज़कात फर्ज है, मुझ पर भी ज़कात फर्ज है। ये कोई अलग नहीं है, मौलाना साहब पर नमाज फर्ज है, हम लोगों पर नमाज फर्ज नहीं है। मुसलमान जितने हैं सब पर, चाहे मर्द हो औरत हो, सब पर नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, ज़कात फर्ज है, हज फर्ज है, कलमे तौहीद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का पढ़ना फर्ज है ना। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो फराइज मेरे ऊपर वही फराइज आपके ऊपर।
میں کوئی دوسرا انسان نہیں ہوں، بلکہ آپ ہی کی گود کا، آپ ہی کے ساتھ ساتھ رہنے والا ایک پروردہ انسان ہوں۔ میں معمولی انسان ہوں، بہت گنہگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے شفا، اللہ تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو دعوت میں نے دی ہے، اگر ان کے برادران بیٹھے ہیں تو وہ بھی غور کریں، آپ بھی غور کریں، اور ماں بہن بیٹیاں بھی غور کریں، اور یہ بھی ایک بات سن لیں۔ یہ گلگلا پکا کر کے لوگ مسجدوں میں لے جاتے ہیں، مزاروں میں جاتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سن لیں، یہ کوئی وہابی کا عقیدہ نہیں ہے، سنی کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بیان کر رہا ہوں۔ مسجد میں گلگلا نہیں جا سکتی لے کے عورت۔ کوئی مرد جائے جو نماز پڑھے، فاتحہ کراوے، تقسیم کرے، لے کر کے چلاوے۔ عورت کا جانا کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ دیہات کی جاہل عورتوں کی بنائی ایک رواج ہے۔ اس رواج کو ہمیں توڑنا ہے، ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو پسند ہے، رسول اللہ کو۔ ہم اس کام سے توبہ کریں گے۔ ہو گیا، نادانی میں گناہ ہو گئے، بہت دن ہو گئے، اے اللہ ان کو بھی معاف کر، ہمیں بھی معاف کر۔ اب ہم گلگلا لے کر مسجد میں نہیں جائیں گے، ہمارے گھر میں مرد ہیں، کوئی مرد لے کر کے جائے گا، حافظ قرآن ہے، یہ لے کر کے جائیں گے، نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، بھائی کی شادی کے لیے دعا کریں گے، اپنے مہمانوں کے لیے دعا کریں گے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کریں گے، اور دعا کر کے وہ چیز تقسیم کریں گے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گلگلا ہی جائے، اور اچھی سے اچھی چیز بھی پکا کے آپ لے جا سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ گلگلے والی رات ہے، یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ہاں رسگلہ بھی جاتا ہے، تو کہا ان کے ہاں رسگلہ کی رات ہو رہی ہے؟ اچھی چیز فاتحہ کرانے کے بارے میں کہا گیا، تو یہ گلگلے ملا ہے، باہر کہہ جو بھی ہوا ملا، آپ کر رہی ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر آپ مسجد نہ جاؤ، آپ مزار پر نہ جاؤ۔ جب عورت کو اپنے شوہر کی مٹی دینے سے روک دیا گیا، تو اس عورت کو کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اپنے شوہر کو مٹی نہیں دے سکی، جس شوہر نے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، تیری خاطر تو پریشانی کیا، محنتیں کیا، مشقتیں کیا، تو انہیں کاندھا نہیں لگا سکتی، تو ان کے قریب نہیں جا سکتی، تو انہیں قبر تک نہیں پہنچا سکتی۔ حضور کی تعلیمات میں ہے کہ عورت کو قبروں پر جانا منع ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حضور کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ مزار مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ مزار پر مرد جائیں، بھیڑ لگائیں خود، لیکن عورتیں نہ جائیں، کیونکہ جن چیزوں سے بے حیائی پیدا ہوگی ان کاموں کو ہمیں روکنے کی تعلیم ملی ہے، تو ہمیں رکنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں، نیک بندیوں، میرے ان چند باتوں سے ساتھ میں اپنی تقریر کو یہیں پہ سمیٹ کر کے ختم کرتا ہوں۔ باتیں تو بہت کہنی ہے، لیکن اتنا وقت نہیں ہے، اور یہ رت جگہ کی رات ہے، ابھی جاگ کر عورتوں کو حلوہ وغیرہ کیا کیا پکانا ہے، اس لیے اللہ کے نیک بندوں نہیں، اب بس رہنے دیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی جود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیر ہونے کی وجہ سے شیرنی آ گئی۔